جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ عتبہ نے نبی کریم کی بیٹی حضرت رقیہ سے شادی کر لی تھی، مگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دی۔ عتبہ کے بھائی کا نام عتیبہ تھا، اس کی شادی نبی کریم کی دوسری بیٹی حضرت کلثوم سے ہوئی تھی، ان کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عتیبہ کا ارادہ ملک شام جانے کا تھا، جانے سے پہلے اس نے کہا، میں پہلے محمد کے پاس جاؤں گا اور ان کو اپنے رب کے معاملے میں ستاؤں گا۔ پھر وہ بدبخت آیا اور اس نے نبی کریم کی بیعت بھی کی اور پھر آپ کی صاحبزادی کو طلاق دے دی۔ نبی کریم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر۔ عتیبہ وہاں سے واپس اپنے باپ ابو لہب کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے ایک جماعت کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب میں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں کو میری حیثیت اور اپنے اوپر میرا حق معلوم ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک۔ تب ابو لہب نے کہا، اے قافلے والو، آج رات ہم دونوں کی مدد کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹے کے متعلق بد دعا کا ڈر ہے، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ دو اور اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر کر لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اپنے اونٹوں کو اپنے چاروں طرف کر کے بٹھا دیا اور اس طرح عتیبہ کی پاسبانی کرنے لگے۔ مگر اچانک رات میں وہاں ایک شیر آیا اور سب لوگوں کو سونگھتے ہوئے عتیبہ کے پاس پہنچا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے کہا کہ محمد اپنے لہجے میں تمام انسانوں سے زیادہ سچے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مر گیا۔ تب اس کے باپ ابو لہب نے کہا، میں سمجھ گیا تھا کہ خدا کی قسم محمد کی بد دعا سے چھٹکارا نہیں ملے گا، یعنی محمد کی دعا ضرور مقبول ہو کر رہے گی۔